بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ آج کی ویڈیو میں ان دو واقعات کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گی جس میں دو غیر مسلم رہنما جو موجود تھے دربار یزید میں، انہوں نے مولا حسین کا سر اقدس تشت میں دیکھنے کے بعد کیا رد عمل ظاہر کیا۔ منقول ہے کہ مجلس یزید میں ایک عالم یہود سے بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، اے یزید، یہ جوان کون ہے؟ یزید نے کہا، علی ابن الحسین علیہ السلام۔ اس نے پوچھا، کون حسین علیہ السلام؟ کہا، حسین بن علی ابن ابی طالب۔ اس نے پوچھا، اور حسین کون ہے؟ یزید نے کہا، ابن فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عالم نے کہا، سبحان اللہ، پس یہ شخص تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تھا جس کو تم نے اتنی جلد قتل کر ڈالا؟ کیا یہ بدسلوکی تم نے کی پیغمبر کے بعد ان کی اطرت و اولاد سے؟ بخدا اگر موسیٰ بن عمران ہمارے درمیان کوئی نواسہ چھوڑ جاتے تو گمان یہ تھا کہ ہم اس کی پرستش کرتے، اور تمہارا یہ حال ہے کہ کل ہی تمہارے پیغمبر نے دنیا سے مفارقت کی اور آج تم نے اس کے فرزند کو قتل کر ڈالا۔ برا حال ہو تمہارا۔ راوی کہتا ہے، یہ سن کر یزید نے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے 3 بار اس کی گردن پر وار کیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہتا جاتا تھا، چاہے مجھ کو مارو، چاہے مجھ کو قتل کر دو، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے پیغمبر کی اولاد کو قتل کر دے وہ ہمیشہ ملعون رہتا ہے جب تک زندہ رہے، اور جب مر جاتا ہے حق تعالیٰ اس کو داخل جہنم کرتا ہے۔ بے شک امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، جس دن میرے والد بزرگوار کا سر اقدس یزید کے پاس لے گئے، اس ملعون نے ہر روز مجلس مقرر کی اور سر مبارک کو روبرو رکھواتا تھا اور شراب پیتا تھا۔ اس دن بادشاہ روم کا ایلچی جو اپنی قوم کا سردار اور نجیب و شریف انسان تھا، دربار یزید میں حاضر تھا۔ اس نے یزید سے پوچھا، اے بادشاہ عرب، یہ سر کس شخص کا ہے؟ یزید نے کہا، تجھ کو اس سے کیا کام؟ اس نے کہا، ہمارا بادشاہ میرے واپس جانے پر یہاں کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شخص سے بھی مطلع رہوں تاکہ وہ بھی اس خوشی میں تمہارے ساتھ شریک ہو۔ یزید نے کہا، یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ رومی نے کہا، مادر حسین کون ہے؟ کہا، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر نصرانی نے کہا، اے یزید، وائے ہو تجھ پر اور تیرے دین پر، میرا دین تیرے دین سے 1000 گنا بہتر ہے۔ میرا باپ داؤد پیغمبر علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ میرے اور ان حضرات کے درمیان کئی پشتیں گزر گئیں، لیکن نصارہ میری تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور میرے پاؤں کی خاک کو تبرک سمجھ کر لے جاتے ہیں، اور تمہارا یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا، حالانکہ وہ تمہارے پیغمبر سے صرف 1 ماہ کے فاصلہ رکھتا تھا۔ تمہارا یہ مذہب کیا ہے؟ پھر اس نے کہا، اے یزید، تو نے کلیسا کا حال سنا ہے؟ اس نے کہا، بیان کر۔ نصرانی نے بیان کیا کہ مابین عمان اور چین کے ایک سمندر ہے جس کی مسافت سال بھر کی ہے۔ وہاں سوائے ایک شہر کے کوئی آبادی دور دور تک نہ تھی۔ یہ شہر وسط بحر میں واقع ہے۔ اس کا طول 80 در 80 فرسخ ہے۔
اور کوئی شہر اس سے بڑا نہیں، وہاں کافور اور یاقوت پیدا ہوتے ہیں اور درخت عود اور عنبر کے اگتے ہیں۔ یہ شہر نصارہ کے قبضے میں ہے، ان کے علاوہ یہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس شہر میں بہت سے کلیسا و عبادت گاہیں ہیں، لیکن سب سے بڑے کلیسا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس کے محراب میں ایک سونے کی قندیل آویزہ ہے، کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم رکھا ہوا ہے۔ اس بنا پر تمام سال تمام نصارہ کا اژدہام وہاں لگا رہتا ہے۔ خاص و عام اس کی زیارت کے لیے آتے اور اسے چومتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ حال ہے ان کے گدھے کے سم کے متعلق، جس کے متعلق ان کو گمان ہے کہ شاید حضرت عیسیٰ اس پر سوار ہوتے تھے۔ اور وائے ہو تم پر کہ تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا، خدا تم میں اور تمہارے دین میں برکت نہ دے۔ یزید نے کہا اس نصرانی کو قتل کرو تاکہ یہ مجھے اپنے ملک میں رسوا نہ کر سکے۔ نصرانی نے جب یزید کا یہ ارادہ معلوم کیا تو کہا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ یزید نے کہا ہاں۔ کہا اے یزید سن لے، آج شب میں نے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا کہ فرماتے ہیں اے نصرانی تم اہل جنت سے ہو۔ پس میں اس کلام سے متعجب ہوا اور اس کا بھید مجھ پر نہ کھلا۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ حق تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر برحق ہیں۔ بعد وہ دوڑ کر سر امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیتا ہے، بوسے لیتا ہے اور روتا تھا یہاں تک کہ مارا گیا۔ تو یہ وہ دو واقعات تھے جن میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہود اور نصارہ کے عالموں نے 1000 گنا بہتر معرفت کا مظاہرہ کیا ان مسلمانوں سے جو حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔